امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُعْلَقُ مَلُوقًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ، وَصَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ ثَقَلَيْنِ محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بیت محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، ایام عزا ہے اور ماہ محرم کی آج 25ویں تھی جو گزر گئی۔ یقیناً آپ لوگ مسلسل مجالس اور عزاداری کو قائم کیے ہوئے ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بندے خدا حقیر کو بھی یہ خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کریں، کیونکہ یہی ذکر ہے جو انسان کو رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ ویسے تو بہرحال میں نے کل آنا تھا، لیکن کچھ مشکلات کی وجہ سے تو آج جو مولانا نے یہاں پڑھنا تھا وہ میری جگہ کہیں اور پڑھ رہے ہیں اور مجھے یہاں پڑھنا پڑ گیا۔ ویسے مجالس ہماری کل سے ہیں، اور اگر چاند 29 کا ہوا تو 5 ہی ہوں گی، اور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر توفیق ہو جائے گی ایک دن آپ کے درمیان میں۔ اور ہم کوشش کریں بہرحال ان چند دنوں کے اندر اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے قریب کریں، اور اصل عزاداری کا ہدف ہی یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ کربلا کا واقعہ جسے ہر سال ہم تکرار کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اس کا اصل ہدف یہی ہے کہ جس طرح اس وقت لوگوں نے اپنے وقت کے امام کو پہچانا، ہم جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ اور کئی زاویوں سے کربلا کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، تاریخی ہے، تجزیہ ہے، تحلیل ہے، تفکر ہے اس کے اندر، فکر ہے اس کے اندر، اقتدار ہے اس کے اندر، قدریں ہیں اس کے اندر۔ ان سب کو بیان کرنے کا اصل ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم تاریخ میں ہوتے تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہرحال آج کیونکہ روز شہادت ہے سید الساجدین زین العابدین امام محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسی کی بہرحال روشنی میں جو چند غرائز آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنے ہیں۔ امام نے جس دور میں زندگی گزاری وہ دور ظاہر کربلا کے بعد کا دور ہے اور بہت سخت دور ہے۔ اس دور کے اندر جہاں اتنا مشکلات ہیں اور طاغوتی نظام جو ہے وہ جس نے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے زندگی سخت کر دی تھی، لیکن امام نے اپنے بھی دور میں جو ان کا وظیفہ بنتا تھا اس کو بہترین طریقے سے انجام دیا۔ ہر امام نے، کیونکہ ادوار الگ الگ ہیں اور مشکلات الگ الگ ہیں، اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر امام کے لیے اس کے دور کی مشکلات جدا ہیں، اور اس سخت دور میں ہر امام نے اپنا جو وظیفہ تھا اسے جس طرح انسان کامل ادا کر سکتا ہے اس طرح کیا۔
امام کے دور میں سختیاں ہیں اور ایک خوف و ہراس ہے، اور ظاہر اتنا بڑا واقعہ کربلا کا ہوا، پھر اس کے بعد بہت سارے واقعے ہوئے، توابین کا ہے، واقعہ حرہ مدینہ کا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے ایک ٹینس سچویشن ہے، اس کے اندر کھلے عام گفتگو نہیں کی جا سکتی، کھلے عام ملا نہیں جا سکتا، دعوت نہیں دی جا سکتی. تو وہاں امام نے جو ہمارے پاس ایک مجموعہ پہنچا ہے، وہ امام کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے، جسے ہم صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانتے ہیں. اس صحیفہ سجادیہ میں امام نے گو کہ دعائیں ہیں وہ، لیکن ان دعاؤں میں امام نے سب کچھ بیان کیا. ان دعاؤں کے ذریعے سے امام نے حتیٰ حکومت کیسے تشکیل دی جا سکتی ہے، امام نے وہ بھی اس کے اندر بیان کیا ہے، اور اس خوبصورت طریقے سے اسے کرافٹ کیا گیا ہے کہ بس ہم اپنی یا میں اپنی نااہلی کہوں کہ ہم جیسے طالب علم جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، تو وہ بیان نہیں ہوتا، اور جب ہم بیان نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کہاں اس کو پڑھیں گے. تو قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح معاشرے میں بیان نہیں کرتے. اس مجموعے کو، اس کے اندر جو ہے وہ سب کچھ اسی کے اندر ہے، چاہے وہ دعائیں ہوں جس سے توبہ کرنے والے کی، شکر کرنے والے کی، محبت کرنے والے کی. تو وہیں پر جو ہے وہ دعائے مکارم الاخلاق ہے کہ جو اپنے سارے انسان کی زندگی کے ان اخلاق کو بیان کرتی ہے کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے انسان کا کس کس مقام پر. تو بہرحال میں تھوڑی سی گفتگو اسی ضمن میں آج آپ کے جو ہے وہ درمیان میں کرنی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں اس مجموعے ہیں جو ہمیں چوتھے امام سے ملا ہے. وہ مناجات ہیں، وہ دعائیں ہیں. دعا جو ہے وہ عام طور پر ہماری زندگی میں یہ معنی رکھتی ہے کہ بس جب ہمیں کوئی ریکوائرڈ ہے تو ہم مانگیں اور نکل جائیں بس، اور وہ بھی شاید ہم توجہ کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں مانگتے. مطلب عموماً انسان نماز پڑھتا ہے، جبکہ حدیث ہے کہ ہر نماز کے بعد خدا ایک دعا کو مستجاب کرتا ہے، لیکن ہم نماز کے بعد فوراً اٹھنے اور بھاگنے کی کرتے ہیں، تسبیح بھی بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں، جبکہ ہر نماز کے بعد تعقیبات نماز بھی ہمیں ائمہ علیہ السلام سے ہیں کہ اگر وہ عربی کی دعائیں بھی پڑھ لیں 2 لائن کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ، ایک تو خالق کو ہم صحیح طرح نہیں پہچانتے. اب خالق سے گفتگو کیسے کرنی ہے وہ ظاہر ہے ہم کس طرح جب ہم پہچانتے اور وہ معرفت ہی نہیں رکھتے، تو وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ جو خالق کو بہتر پہچانتا ہو. اور اب دعا یعنی دعا مانگنا، وہ الفاظ اصل میں دعا ہے کیا؟ یعنی ہمارے لیے سادی سی جو تعریف ہے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہم مانگ لیں، جبکہ اصل میں دعا رابطہ ہے، ارتباط ہے بندے کا خالق کے ساتھ. وہ جتنا اسے بہترین ادا کرے گا اتنا بہترین اس کا رابطہ ہوگا. اس لیے قرآن میں بھی پروردگار کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں مستجاب کروں گا. لیکن کیا مانگوں میں؟ منع نہیں کیا کہیں پروردگار نے کہ آپ کو یہ نہیں مانگو، نہ مانگو جو مانگنا ہے. لیکن اب جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے مانگنے میں فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ چھوٹے بچے کو، ذرا ایک میں سادی سی مثال ہی دے سکتا ہوں، میں کوئی بہت بڑا طالب علم نہیں ہوں، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب چھوٹے بچے کو آپ شاپ پہ لے کے جائیں اور شاپ جو ہے وہ بھری ہوئی ہو کھلونوں سے، چیزوں سے. اب اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوں، بہت کام کی چیزیں بھی ہوں، بہت مہنگی چیزیں بھی ہوں، لیکن کیونکہ بچہ ہے اب اس کی معرفت جتنی ہوگی یہ سب سے زیادہ کیا کرے گا، وہ چھوٹی سی گاڑی اٹھا لے گا، ایک ڈنکی اٹھا لے گا. اب باپ کہے گا بیٹا اس میں تو گیجٹس بھی پڑے ہوئے ہیں، اس میں تو جو ہے وہ الیکٹرانک کے ایسے ایسے آئٹمز ہیں، اس میں تو مائنڈ گیمز بھی ہیں، لیکن وہ کہے گا نہیں مجھے یہی چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ اس کی معرفت اتنی ہے. اب عالم بھرا ہوا ہے خزانوں سے، لیکن ہم جو ضد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دے دے پروردگار، یہ دے دے. وہ تو اس نے کہا ہے کہ اس کا تو میں نے وعدہ کیا ہے تم سے، جو تم مانگ رہے ہو اس کا تو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، مجھ سے وہ مانگو جس کا میں نے وعدہ نہیں کیا. اب کیا مانگے؟ یعنی اس عالم میں کیا ہے ایسا کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہیں. تو عزیزان محترم، ہم بہت ساری، میں اپنی بات کروں، خدا آپ کو خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا، بہت ساری لذتوں سے محروم ہے جو اس کائنات کے اندر ہے.
امام نے اپنی دعاؤں اور مناجات سے ہمیں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ امام جو دعائیں کہتے ہیں، صاحب دعائے ابو حمزہ جو ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، کہ انشاءاللہ کے پڑھتے ہوں گے، اور وہ دعا پورے رمضان بھی ہم سے شاید پوری نہیں پڑھی جاتی، جبکہ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تھے تو مولا کے حرم میں تہجد میں، وطر میں، قنوت میں پوری دعا پڑھتے تھے۔ اب آپ اس دعا کو کھول کے دیکھیں۔ اچھا، ان کا پڑھنا اور ہمارے پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں کتنے صفحے باقی رہ گئے، ایسی ہے نا، پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کتنی دیر ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ وہاں نہیں ایسا، وہاں ایک ایک فراز وجود سے ادا ہوتا ہے۔ الہی پروردگار، تو مجھے عذاب سے ادب نہ سکھا، یعنی تو مجھے ایسا نہ کر کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، لیکن عذاب دے کر مجھے بندہ نہ بنا۔ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، یعنی کیا جملے ہیں، شروع یہیں سے ہو رہی ہے دعا، آگے کیا ہوگی دعا؟ پروردگار، میں روز قیامت میں جہاں سب عیاں ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، وہاں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں تو نے میرے عیبوں پہ پردے چھپائے ہوئے ہیں نا، یہاں تو کسی کو نہیں پتا میں اندر سے کیا ہوں، یہاں تو نے چھپایا ہوا ہے، لیکن قیامت میں کہ جہاں سب کھلا ہوا ہوگا، اعضا خود گفتگو کریں گے، وہاں مجھے تیری ستاریت کی چھپانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مانگنے میں کیا مانگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جانتا ہے اس خالق کو اس سے مانگنا کیا ہے۔ تو ہم جو دنیا میں مانگتے ہیں، اس لیے تو ہم تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تھوڑا تھوڑا، تاکہ ہمارے اس کائنات کی معرفت میں فرق آئے۔ جب انسان اس طرف بڑھے گا تو کائنات اس کے لیے مختلف ہو جائے گی، ہستی شناسی اس کی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا کی مراحل ہیں، ان کو وہ بہت تیزی سے طے کر کے آگے کی طرف بڑھ جائے گا، کیونکہ دنیا کی حقیقت ہے ہی کیا؟ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے ویسے بھی۔ اب آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہو ٹیمپریری، اور آپ بولیں گے بس یہی سب کچھ ہو، یہی پردے ہوں، یہی صوفے ہوں، یہی ہو وہ ہو، ساتھ والا بولے گا 5 دن تو رہنا ہے، ویسے بھی آگے جانا ہے، تو اس پہ اتنا دل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ہم نے تو یہاں ویسے بھی ٹیمپریری ہے، گزرگاہ ہے، عالم زر سے بطن مادر میں، بطن مادر سے اس دنیا میں، دنیا سے پھر برزخ، برزخ سے اصل آخرت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا عالم ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کس کی ضرورت ہے، وہاں کیا چیز ہے جو کام آئے گی؟ عزیزان محترم، ہم نے دنیا تو بہت بنا لی، بہت پلاٹ بنا لیے، بہت چیزیں بنا لی دنیا کے اندر، لیکن آخرت کا پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں خود بنائیں گے تو جائیں گے۔ جیسے آپ نے بہرحال کہیں اور رہتے ہوں گے، یہاں بنایا تو شفٹ ہوئے، وہاں بھی ابھی سے بنے گا تو شفٹ ہوں گے۔ شفٹ تو ہونا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ ابھی آپ کی مرضی ہے پلاٹ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، وہاں 2 ہی آپشن ہے، وہاں تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو بہت آپشن ہے آپ کے پاس، وہاں آپشن نہیں ہے، یا خود بنا لیں یا دوسرا جو بنا پڑا ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن پروردگار نہیں چاہتا ایسے اپنی مخلوق کو۔ پروردگار کیا چاہتا ہے؟ دعائے مناجات محبین میں میرا چوتھا امام خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے، الہی منزل لذی بے حلاوہ محبتک، پروردگار جسے تیری محبت کی حلاوت مل جائے، شیرینی مل جائے، وہ کہاں دوسروں کو ڈھونڈے گا؟ وہ کہاں ڈھونڈے گا؟ الہی منزل لذی، پروردگار جسے تیری قربت کی انسیت مل جائے، وہ کہاں کسی اور کی آرزو کرے گا؟ اب یہ ہماری زندگی میں ہے، وہ خدا ہے، اور مولانا خدا ہے کیوں نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ وہ امام ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟
اور ہم چوتھے امام کو مانتے بہت ہیں. امام سے لیا کیا ہم نے؟ کم از کم یہ کتاب تو لے لینی چاہیے امام سے، اس کو تو پڑھیں تھوڑا سا. اور آسان سا پیکج یہ ہے کہ ڈیلی کی دعائیں پڑھ لیں جو صحیفے سجادیہ میں ہیں. ڈیلی کی دعا اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، اور وہ مفاتی میں بھی موجود ہیں. اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اپنے وجود کو تبدیل کریں. عزیزان محترم، اب ویسے بھی آخری زمانہ بہت قریب لگ گیا ہے، ویسے ہی آخر الزمان ہے. جو نشانیاں ہیں ساری پوری ہوتی جا رہی ہیں. فساد آپ کے سامنے، فتنے آپ کے سامنے ہو رہے ہیں. کتنے آج کل ہمارے اپنے ملک کے جو حالات ہیں، فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جان بوجھ کے، اور کسی چیز کو چھپانے کے چکر میں کسی اور چیز میں لگایا جا رہا ہے. تو ہم، اور آپ پورے خطے کے اندر دیکھ لیں، ناامنیت دیکھ لیں، آپ ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھ لیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہاں کے لوگ باہر سڑکوں پہ نکلے ہوں. یعنی پوری دنیا اس ٹائم ایک اضطراب کے عالم میں ہے، مضطرب ہے. اور یہ جب تک اضطراب اپنی اوج پہ پہنچے گا تو وہ آئے گا جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے. وہ تبھی آئے گا، وہ آئے گا جب ہم مضطرب ہوں. جب تک ہمارا اپنا کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، سکون ہے، تو کہاں بلائیں اس کو؟ جب آپ پریشان ہوں گے تو بلائیں گے. تو یہ پریشانی اب بڑھتی جا رہی ہے، عالم ایسے ہی ہے. اب اس میں ہم متوجہ ہوں اس طرف عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ کاروان آئے، صدا آئے اور ہم رہ جائیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو میں اٹھوں گا، نہیں اٹھ پائیں گے. پھر ابھی سے تیار ہوئے تو پھر پرواز ہے. اور یہ تبھی ہوگی کہ جب ہم اپنے وجود کو دیکھیں کہ یہ وجود اس عالم میں کہاں موجود ہے، اور اپنے خالق کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے. قرآن میں سورہ حدید میں پروردگار کہتا ہے کہ اینما کنتم، کہاں ہو، میں تو تمہارے ساتھ ہوں. تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ تو ساتھ ہے مگر میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. میں کیسے ہوں؟ تو دعا اور مناجات دونوں میں بڑا فرق ہے. دعا انسان مانگتا ہے، مناجات نجوا کو کہتے ہیں، سرگوشی کو کہتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کرنے کو کہتے ہیں مناجات. امام نے جو مناجات دی ہیں وہ ایسے ہی ہیں. جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد جب معراج پہ گئے تو پروردگار نے اپنے حبیب سے، جو ہے وہ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارے کلام ہیں، تو پروردگار نے اپنے حبیب سے، محبوب سے کہا کہ اگر کوئی بندہ میری رضا کے لیے کام کرتا ہے تو میں اسے 3 خصلتیں دیتا ہوں. اگر جو میری رضا، یعنی کیا؟ یعنی جس پر خدا راضی ہو. اب اس کو آپ کو اپنی زندگی میں خود ڈھونڈنا ہے کہ آپ کے کس کام سے خدا راضی ہوگا. وہ یہ الگ گفتگو. تو 3 خصلتیں اسے دیتا ہوں. پہلی کیا چیز دیتا ہوں؟ پہلا، میں اسے ایسا شکر دیتا ہوں جس میں جہل نہیں ہوتا. یعنی جب وہ شکر کرتا ہے، شکر کی طرف بڑھتا ہے، میرا شکر کرتا ہے، تو اس میں اس کے اندر جہالت نہیں پائی جاتی. وہ اپنے پورے وجود سے شکر کر رہا ہوتا ہے. یہ خصلت خدا دیتا ہے. دوسری، میں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں جس میں غفلت نہیں ہوتی. یعنی وہ ایسا ذاکر بن جاتا ہے، ایسا ذکر کرتا ہے کہ وہ غافل نہیں ہو سکتا میرے ذکر سے. ہر وقت ذکر کے اندر رہتا ہے. کہ جہاں قرآن کہتا ہے یقیناً سورہ معارج کے اندر کہ یہ ہم صلاتم دائمون، یہ ہمیشہ نماز کی حالت میں ہے. یعنی کیا نماز کی حالت میں؟ یعنی نماز کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ نماز جو پڑھتے ہیں، سادی سی نماز کے سادے سے مفہوم تو یہی ہے کہ آپ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں بہت ساری، اور اس کے آگے متوجہ ہو جاتے ہیں. اب آپ کو کوئی ادھر ادھر کرے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں خدا کی قبلہ رخ ہو کر خدا کی طرف عبادت کر رہا ہوں، خدا کی طرف متوجہ ہوں. صرف بدن نہیں، وجود بھی متوجہ ہو، قلب بھی متوجہ ہو، ذہن بھی متوجہ ہو. تو کہا یہ وہ ہیں کہ جو ہر وقت نماز کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی جہاں پہ بھی ہوں گے ہر وقت خدا کی طرف متوجہ ہیں. جہاں بھی دیکھیں گے ان کے چہرے اپنے کاموں میں، اپنے ذکروں میں. تو میں ایسا ذکر اسے دے دیتا ہوں کہ جو اسے غفلت میں نہیں ڈالتا. اور پھر میں اس کے دل میں
اپنی محبت ڈالتا ہوں اور اسے ایسی محبت دیتا ہوں کہ یہ دنیا کی محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے. اب یہ مہم ہے عزیزان. بس میں اسی جملے تک آپ کو لانا تھا اس مناجات محبین کی وجہ سے. یہ جو محبت خدا کی جب آتی ہے تو یہ باقی محبتیں اس کے دل سے منقطع ہو جاتی ہیں, چھوڑ جاتی ہیں. پھر کیا کرتا ہے جب یہ 3 خصلتیں آتی ہیں تو پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے قلب کی وہ آنکھ روشن کرتا ہوں جس سے یہ میرے جمال کو دیکھتا ہے. اور پھر میں یعنی پروردگار پھر میں اس سے نجوا کرتا ہوں, یعنی پھر پروردگار اس سے سرگوشی میں باتیں کرتا ہے. عزیزان محترم, یہ خصلتیں کس کے لیے, کون سی مخلوق کے لیے ہے, کس کے لیے پروردگار نے فرمایا؟ میری زندگی میں کہاں ہے یہ, کہاں پھنس گیا ہوں میں زندگی میں, کن چیزوں میں میں نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تو کہاں ہے میرا, میں کہاں ہوں؟ مجھے سب دیا اس نے لیکن میں کہاں ہوں؟ عزیزان محترم, بہرحال اس طرح متوجہ ہوں, ہم ہر طرف تو متوجہ ہیں لیکن یہ حقیقت ہے, یہی مقصد امام حسین تھا کہ خالق کی طرف متوجہ کرے. جب متوجہ ہو جائے تو اسے پتہ چل جائے گا اس کا وظیفہ کیا ہے. کون سی چیز تھی کہ جس کے لیے سید الشہداء اتنے خزانوں کو لے کر کربلا آئے؟ کون سی ایسی چیز؟ کوئی تو اتنی قیمتی چیز تھی. امام حسین علیہ السلام خود عظیم ہے لیکن وہ چیز جس کے لیے امام نے قربانی دی وہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. کیا ہے؟ پروردگار ہے. کروڑوں لوگوں کی نگاہیں سید الشہداء کی طرف اور اس بندے کامل انسان کی نگاہ اپنے پروردگار کی طرف. رضن بے رضائک, میں راضی ہوں تیری رضا پہ, تیری رضا پہ, میں نے خدا کی رضا پہ کام کیا. اب یہ خصلتیں اگر مکمل اور تام ہے تو ان بندوں پر ہے, مگر راستہ بند نہیں کیا. انہوں نے کہا تمہارے لیے بھی ہے, تم بھی کرو, تم بھی میری رضا کے لیے کام کرو, میں تمہیں بھی سب کچھ دوں گا, تمہیں بھی یہ مناجات دوں گا, تمہیں بھی یہی گفتگو دوں گا. ہم جب علماؤں اور شہداء کا گفتگو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے, اس مقام پہ لے کر گئے کہ جہاں ان کی مناجات اور گفتگو ہیں. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ جو کہ وادی السلام نجف اشرف میں جن کا مرکز مبارک ہے, وہ اپنی زندگی کے حوالات میں بیان کرتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے شہر سے رات کو باہر جایا کرتے تھے اور نخلستان میں عبادت کیا کرتے تھے, اور 1 گھنٹہ تہجد کی نماز ان کی جو ہے وہ طول ہو جاتی تھی. اور خود کہتے ہیں کہ جب میں اس وقت اس نماز میں ہوتا تھا تو میں اطراف سے منقطع ہو کر کائنات میں جو ذکر ہو رہا ہوتا تھا وہ مجھے سنائی دیتا تھا. خود یہ کیسے ہوگا زندگی میں ایسے ہی مر کے چلا جاؤں, میں کب سنوں گا اس ذکر کو, میں کب ان مناجات کو سنوں گا, کب میرا قلب اس طرف متوجہ ہوگا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے اطراف سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے بچوں سے, ماں باپ سے, زوجہ سے رشتہ کاٹ دوں اور خدا کی محبت نہیں. یہ محبت جب آتی ہے تو ان ساری محبتوں کو ترسیم کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن کے وجود میں نور پایا جاتا ہے, اور جب یہ نور جڑتا ہے تو یہ محبت ظہور کرتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا سے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں تو تسبیح پڑھوں, میں تو سجدے کروں, میں عبادتیں کروں, مجھے اس سے کیا, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. نہیں, خدا کی محبت ایسی نہیں ہے. جب آپ خدا سے محبت کریں گے تو بے درجہ اولا آپ کو اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی, کرنی پڑے گی. اب آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے, آپ کیسے اس کو ناراض کریں گے؟ کیوں, مخلوق الہی ہے. اب آپ اس کو اس طرح نہ دیکھیں جس طرح دنیا اس کو دکھا رہی ہے. اب آپ اسے مخلوق الہی دیکھیں کہ یہ جو رشتہ بنایا ہے یہ بھی پروردگار نے بنایا ہے.
یہ میرا بچہ ہے، یہ مجھے پروردگار نے دیا ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ خدا نے رابطہ دیا، یہ میرے والدین ہیں، خدا نے مجھے لطف کیا ہے. تو ان رشتوں کو اس کی نگاہ سے دیکھے تو پھر نہ کبھی لڑائیاں ہوں گی، نہ کبھی جھگڑے ہوں گے، نہ کبھی فساد ہوگا، نہ کبھی حسد ہوگا، نہ آپس میں اس طرح کی جو چیزیں معاشرے میں کبھی بھی نہیں ہوں گی. آپ اسے مخلوق الہی دیکھیں. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کئی سال ہو گئے بہن بھائی آپس میں گفتگو نہیں کرتے. لوگ جو ہیں وہ ذرا سی بات پہ زوجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ سارے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں اور موقتاً ہیں. اصل رابطہ وہ ہے. اور یہ رابطوں کو پروردگار نے اتنا سخت رکھا ہوا ہے، جسے قطع رحمی کر لے تو انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور ساری مشکلات آ جاتی ہیں. رجب علی خیاط جو کہ بہت بڑے عارف تھے، وہ شخص ان کے پاس آیا، ساختمان بناتا تھا، گھر بناتا تھا، بہت سارے بنائے، بک نہیں رہے بڑے عرصے سے، یہاں تک کہ مشکلات مالی کا شکار ہو گیا. کسی نے کہا شیخ کے پاس جاؤ شاید کوئی حل دے. جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے کہا کہ تمہاری جو بہن ہے کتنے عرصے سے تم نے اس سے گفتگو نہیں کی اور تم نے اس کی وراثت کا حق کھایا ہوا ہے. اب اس کو یاد آیا کہ اس زمانے میں وہ تھوڑے سے پیسے بنتے تھے جو تھے کہ اس نے نہیں دیے تھے وراثت کے. تو کہا میں دے دیتا ہوں، کہا میں زیادہ دے دیتا ہوں، زیادہ دے کے آ گیا. پھر واپس آیا، کہا ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا تمہاری بہن جو ہے وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہے اور تم نے اتنے گھر بنائے ہوئے ہیں. کہا ایک گھر اس کو دو. کہا کہ اس میں تو گھر مسئلہ ہے تبھی حل ہوگا، مرضی تمہاری آگے. اس نے جیسی بہن کو گھر دیا اس کے بعد اس کے گھر جو ہے وہ بکنا شروع ہو گئے. یعنی ہمیں نہیں پتا، ہم بہت سارے زندگی کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ہمارے اطراف میں ہوتی ہے، اور ہم وظیفے کیے جا رہے ہیں، مولانا یہ عمل دے دیں، وہ عمل دے دیں. عمل ہمارے آس پاس ہے. بعض وقت انسان بچے کو اس طرح جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے کہ اس کے دل کی آپ کو مشکلات میں ڈال دیتی ہے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے. انسان گھر کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ شدید ذرا سی بات پہ شدید کر بیٹھتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی پکڑ عالم برزخ تک باقی رہتی ہے. انسان عالم برزخ میں بھی ان رابطوں کی وجہ سے عذاب برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم متوجہ ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں درس دیا ہی نہیں جاتا. ہمیں ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے ہمیں بتایا نہیں جاتا. اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ تو اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ویسے ہی سوشل میڈیا جو سائبر ورلڈ ہے کہ برحال گفتگو آنے والے دنوں میں کریں گے اس پہ، کہ اس نے ہمیں ویسے ہی توڑ دیا ہے. ویسے ہی فیک ریلیشن شپس پر ہماری دنیا قائم ہے. جھوٹے رشتے جو رہی صحیح کثر تھی وہ کورونا نے پوری کر دی. سوشل ڈسٹینس ہو جائیں آپ، ویسے ہی دور ہو جائیں آپ. ویسے ہی دور تھے ہم، ہمیں اور دور کر دیا. اور جوڑا کس سے؟ سوشل میڈیا سے. وہ کیا کر رہا ہے؟ برباد کر رہا ہے. تو عزیزان محترم، ان حالات میں انسان بہت ضعیف ہو گیا ہے. اسے فوراً ضرورت ہے اس اکسیر کی جو اسے پروردگار کی طرف لے کے جائے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہ مناجات ہے کہ انسان اپنی خلوت میں ان مناجات کا سہارا لے، خدا کی بارگاہ میں جائے، بات کرے اس سے، گفتگو کرے اس سے. دنیا سے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور خالق سے گفتگو نہیں کرتا. کھولے اپنے آپ کو اس کے آگے. اس سے کیا چھپانا؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کوئی بیماری آپ نہ بتائیں، چھپانا چاہیں اس کو، میں نے میٹھا کھا لیا، نہیں بتا رہے آپ اس کو، وہ بھی اسی طرح آپ کی دوائی دے گا. لیکن خالق سے کیا چھپائیں گے جو سب جانتا ہے، جس نے آپ کو اس وقت جب روح تھے تب بھی جانتا ہے، قبر میں کیا ہوگا تو بھی جانتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا تو بھی جانتا ہے، آپ کے آباء و اجداد کو جانتا ہے، آپ کی ساری خصلتوں سے واقف ہے، آپ کی ساری کمزوریوں سے واقف ہے. سب کچھ اسی کا ہے. کوئی کائنات کا ذرہ اس کی مرضی کے بغیر اصل وجود نہیں. اسی کا وجود ہے جس نے یہ حیات بخشی ہوئی ہے. وہی سب کچھ ہے. اگر وہ اتنا عظیم نہ ہوتا تو علی جیسی شخص
ابھی آپ دیکھیں مناجات دیکھیں، آپ گئے مولا کی خدمت میں پہنچے، امام کیسے مناجات کر رہے ہیں، وہ مناجات جو ہم مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں کہ خدا کرے ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب ہو، مناجات جو کوفہ میں پڑھی جاتی ہے وہ مناجات امیر المومنین جو مشہور ہے، بہت معروف ہے، کس طرح وہ مناجات ہو رہی ہے کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا، یوم لا ینفع، جس دن کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے۔ یہ امام کی مناجات ہے عزیزان محترم، یہ امام مناجات کر رہے ہیں، مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرم العبد الى المولا، تو میرا مولا ہے، تو میرا بار ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے پر جبکہ تو پروردگار ہے، تو مولا ہے۔ مولا یا مولا انت الخالق، مولا یا مولا انت العظیم انا الذلیل، مناجات، سرگوشیاں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ میں نے اس مناجات کو اپنی زندگی میں بہرحال جو توفیق ہوئی، لیکن ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں میں نے مناجات توفیق ہوئی، اس دن سے لے کے آج تک ویسی میں نہیں پڑھ پایا مناجات۔ اور میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب اس واقعے کے بعد، اور اس بات کو بھی میرے خیال میں شاید 12-13 سال ہو گئے، توفیق نہیں ہو پائی آج تک یہ مناجات پڑھنے کی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، کیونکہ کہا کہ تم ایسی جگہ گئے تھے جہاں شہداء کا خون بہت تھا، ان شہداؤں نے خود استقبال کیا ہے، یعنی وہ خود اس طرح مناجاتیں پڑھتے تھے، انہوں نے تمہیں بھی توفیق دی کہ تم بھی اس لذت کو محسوس کرو۔ عزیزان محترم، وہ ہماری زندگی میں حسرتیں دوسری ہیں، گاڑی چھوٹی ہے، گھر چھوٹا ہے، فون ایسا، یہ حسرتیں ہماری یہی ہیں۔ یہ حسرت ہی نہیں کہ کبھی مجھے رات کی تنہائی میں مناجات نصیب ہو، اور میری راتیں زندگی کی گزرتی جا رہی ہیں، کتنی راتیں میں نے گزار دی اپنی زندگی کی غفلت میں، اور میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، اور یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ رات میری آخری ہے کہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آج کی رات یہ لمحہ آخری ہے کہ نہیں ہے۔ اور وہ جتنے بھی لوگ تھے، آیت اللہ جوادی عامی فرماتے ہیں کہ جب یہ عراق کی جنگ تھی تو یہ وہاں جاتے تھے تبلیغ کے اوپر، تو کہا ایک جگہ کسی اونچائی پر یہ تھے اور نیچے پانی کا چشمہ تھا، لیکن وہ دشمن کے قبضے میں تھا، یا اس طرف اگر بڑھتے تو جو ہے وہ شہید ہونے کے چانسز تھے۔ نماز کا وقت آیا، تو جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آقا کیا کریں، پانی تو نیچے ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ کہا پھر تیمم کرو کیونکہ جان کو خطرہ ہے، تیمم کرو۔ تو دیکھا ایک جوان جو ہے وہ خیال میں 16 سال یا 14 سال کا، وہ جا رہا ہے، تو کہا آقا ہماری بات نہیں سن رہا، آپ ہی اس کو روکیں کہ کچھ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو بولا کہ ابھی جب مشکل ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی تمہاری۔ تو وہاں اس نے مجھے مڑ کے دیکھا اور مسکرا کر کہا آقا رہنے دیجیے، آخری نماز ہے، خوشی خضوع سے پڑھ لیتے ہیں۔ گیا وضو کر کے آ گیا، کچھ نہیں ہوا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد بہرحال ان کا آپریشن سٹارٹ ہوا تو کچھ لوگ شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے جوان؟ کہا وہ شہید ہو گیا ہے۔ کہا وہ پانی کے کنارے دیکھا تو اس کا بدن تھا اور وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی آخری نماز ہے۔ 16 سال کا۔ کہتے ہیں آغا جوادی نے خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، کہا کہ یہ کون سا علم تھا جس نے امام خمینی نے ان کو پڑھایا اور یہ اس مقام پہ پہنچ گئے اور ہم فلسفہ اور عرفانی پڑھتے رہ گئے۔ کیا چیز تھی؟ خدا، رابطہ۔ یہ جوان جو ہے وہ شب کی تنہائیوں میں مناجات پڑھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر لقاء اللہ قریب ہے، خدا سے ملاقات قریب ہے۔ 72 شہیدوں میں سے جو ایک امام کا صحابی ہے، یقیناً شاید بصرہ سے آیا اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، اس کے میرے خیال میں اچھے خاصے بیٹے تھے،
لیکن صرف 2 بیٹے اس کے ساتھ آئے، اور جب وہ امام سے آ کر ملا تو اس نے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کی جس میں انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، جس میں فرح ہے، نشاط ہے. تو آپ بولیں گے یہ تو مطلب اس جنگ میں آیا ہے تو اس میں مسکرانے خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ جانتے تھے، حتیٰ شب عاشورہ اور روز عاشورہ بھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں تھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے تھے ان کی اور خدا کی ملاقات میں اب تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں اس ملاقات پر کیسے متوجہ ہو؟ کیونکہ ہم نے شرائط کو طے نہیں کیا. ہم اپنی زندگی میں ان شرائط کو طے ہی نہیں کر رہے جو ہمیں داخل کرے اس عشق کی وادی کے اندر. ہم باہر ہیں، ہم گھوم رہے ہیں باہر. ہم اگر تھوڑے بہت دیندار بھی ہوتے ہیں تو بس مسجد امام بارگاہ میں، باقی ہماری زندگی میں جو بھی ہے بس ہے، ٹھیک ہے، چلتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایکسکیوزز بھی بہت سارے ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. جبکہ خدا نہ آپ کو کام سے منع کرتا ہے، نہ آپ کو کسی بزنس سے منع کرتا ہے، نہ نوکری سے، نہ پڑھائی سے، کسی چیز سے خدا تو منع ہی نہیں کرتا. نان نفقہ جو حلال ہے اس کو واجب ہے، کماؤ، کھاؤ، کھلاؤ. جتنی تمہیں خدا نے وسعت دی ہے، جتنی تمہیں خدا نے اسٹیٹس دیا ہے، تم اپنے گھر اتنے رکھو، اچھے رکھو، اچھی گاڑی رکھو اگر تمہارے اندر ہے تو. لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ سب سمٹ جائے گا. یہ جو سورج اور چاند بھی خدا نے بنایا ہے، جسے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ یہ دھواں تھا، اس دھوئیں سے ہم نے اس کو بنایا. 7 آسمان جو ہے وہ کھڑے کیے ستونوں کی طرح. یہ سب سمیٹ لیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. القاریات ملقاریات، سب سمیٹ لے گا. کیا بچے گا؟ کیا لے کے جائیں گے اس کے پاس؟ انہی زندگی کے معاملات میں امتحان ہے، ابتلاات ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو یہ سب دے کر یہ دیکھوں کہ یہ میری طرف کتنا متوجہ ہے. یہی کمال تھا سید الساجدین کا. ہم ترک نہیں کر سکتے عزیزان محترم اس سجدے کو جو روز عاشورہ مغرب میں سید السجاد نے کیا ہوگا. روز عاشورہ کیا تھا؟ کیا تھا جو لیا خدا نے، جو دیا گیا؟ اس کے بعد سجدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. دیکھیں آپ، یعنی آدمی کی تو کوئی چھوٹی سی چیز کھو جائے تو وہ تو نماز بھول جاتا ہے، تو کفر پہ آ جاتا ہے آدمی. یہ کیا کر دیا پروردگار؟ بندہ مر جائے، بچہ مر جائے، مگر وہاں اللہ اکبر نہیں لے پا رہے ہم امام کی معرفت. جب امام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کا ہدف کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہم نے روایتی سیٹ اپ رکھا ہوا ہے اپنی مذہبی سرداری، بس روایتی. یہی چیز تاخیر کا باعث بن رہی ہے کہ ہم وقت کے امام کو ہمارے پیسے نہیں چاہیے، امام کو ہماری دولت نہیں چاہیے، امام کو ہمارا وجود چاہیے. وجود. وہ اس کو کربلا وجود پہنچے تھے. کربلا کوئی لوگ اپنے کوئی کاروان چھوڑ کے آئے لوگ. جو زہیر ابن کہن کے جو اتنا دوسرے مسلک کا اور اچھا خاصا آدمی تھا، اس کا پورے خیمے لگتے تھے، سب کچھ تھا. لیکن جب امام کی طرف آیا تو آتے کہا کہ سب خیمے میں ہٹا دو، سب جاؤ، سب چھوڑ دیا، حتیٰ اپنی زوجہ کو بھی بھیج دیا. کیوں؟ کہا امام نے بلا لیا ہے. امام کو دولت تھوڑی چاہیے تھی، امام تو وہ ہیرے تلاش کر رہے تھے کہ جنہیں کربلا کی سرزمین میں دفن کیا جائے، جن کی روشنی قیامت تک کے ظلمتوں کو چیرتی رہے. انہیں جمع کیا ہے امام نے. ابھی بھی امام کو یہی چاہیے. امام کو کوئی، امام کے پاس سب کچھ ہے، امام سارا علم رکھتے ہیں. یہی خزانے آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی. جس میں سے ایک شہید قاسم سلیمانی، وہ خزانہ کہ جسے اس کے جنازے نے دنیا کو بتایا کہ یہ کتنا خدا کے قریب تھا. کیسا وہ شخص
آپ اس کی اپنی مناجات اور دعائیں تو سنیں، دیکھیں کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے کائنات کو، کہاں سے بن گئے یہ سب۔ خود کہتا ہے کہ ملت امام حسینی، ہم امام حسین کی قوم ہیں، ہم شہید پرور قوم ہیں، تو ہمیں جنگ سے ڈراتے ہیں۔ کربلا ہیرے مانگتی ہے، اگر آج ہیں تو وقت امام تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کب ہوں گے؟ جب انسان اپنی خلوت تنہائی میں مناجات کرے، خدا کے رابطے کو محکم کرے۔ ہمارا خدا سے رابطہ، میں اپنی بات کروں، ضعیف ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، خدا کا شکر ہے میں پڑھتا ہوں، لیکن کیسی پڑھتا ہوں؟ اس نماز میں میری حالت کیا ہے؟ نماز میں میری کیفیت کیا ہے؟ کیا کبھی مجھے نماز میں رونا آیا؟ کبھی میں نے سجدے میں میرے آنکھوں سے آنسو نکلے خدا کے لیے؟ جبکہ خدا کہتا ہے کہ مجھے چند قطروں میں سے جو پسند ہے اس میں سے ایک قطرہ یہ ہے جو رات میں میری محبت کی وجہ سے نکلے، کہ میری آنکھ سے کبھی۔ اور آیت اللہ عظمہ بہجت کی نماز کہ ہمیں تھوڑی توفیق ہوئی ان کی نماز پیچھے پڑھنے کی، کہ کس طرح وہ سجدے میں چیخ مارتے تھے کہ ہمارے دل ہل جاتے تھے، کیونکہ ہم اس چیز کو تو محسوس نہیں کرتے تھے جس کو وہ محسوس کر رہے ہیں، اس عظمت کو، اس جلال کو، اس جمال کو، کہ جو باطن کی آنکھ دیکھ رہی ہو۔ اور آدمی پھر اس چیزوں سے، دنیا کے جمال سے پھر غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کیا جمال ہوگا، دنیا میں کیا حسن ہوگا؟ وہ ایک صرف جھلک تھی جو حضرت یوسف پہ پڑی، کہ جسے لوگ اس زمانے میں انگلیاں کٹ گئیں، وہ ایک جھلک تھی۔ اور سوچیں یوسف زہرا کیسا ہے کہ جس کے انتظار میں کائنات منتظر ہے، وہ کیسا رخ ہوگا کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم ارنی طلعت الرشیدہ وغرۃ الحمیدہ، دعا عید میں جو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں۔ شخص، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ حج کے مناسک ادا کرنے مکہ گیا ہوا تھا، اور 8 کو جب لوگ 8 کو ابھی مکہ میں ہی ہوتے ہیں، 7-8 بعد میں چلتے ہیں، تو ہمیں باہر نکلا، دیکھا خالی ہے، خلوت، مکہ کی سڑکیں خالی ہیں۔ میں پریشان ہوا کہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک نقاب پوش تشریف لا رہا ہے، تو میں نے کہا میں ان سے پوچھوں کہ لوگ کہاں چلے گئے، یہاں ہونا چاہیے تھا لوگوں کو۔ کہہ رہے جیسے وہ نقاب پوش قریب آتا گیا، اس نے اپنے رخ سے نقاب ہٹایا تو میں وہیں ساکت ہو گیا، مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد تو میں نے دیکھا کہ لوگ تو میرے آس پاس چل رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگ کون ہیں؟ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس سے جب عالم دین نے پوچھا تم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، مجھے وہ امام کا وہ درخشندہ چہرہ دکھا۔ تو کاش تم نے کلام بھی مانگ لیا ہوتا تو امام تم سے گفتگو بھی کر لیتے۔ تو یہ دعا ہمارے ہاتھوں میں کہاں ہے؟ یہ دعا ہمارے لبوں پہ ہے کہ پروردگار یہ جمال جو تیرا پوشیدہ جمال ہے، جو تیرے ساری عظمتوں کا کمال ہے، وہ ساری صفات الہی جو اس ٹائم منسجم ہے، کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس ہے۔ پروردگار دکھا، کیا یہ میں مانگتا ہوں خدا سے؟ کیا ہے یہ میری؟ کیسے کربلا پہنچوں گا؟ کس کربلا پہنچوں گا؟ میں کون سی کربلا کو یاد کرتا ہوں کہ جہاں لوگ کٹ گئے، تیر کھا لیے سینوں میں، مگر امام کو کچھ نہ ہونے دیا۔ یہی تو ہے وہ جمال، یہی تو مناجات ہے عزیزان محترم، کیونکہ لذت متوجہ نہیں ہے، کائنات کی حقیقی لذتیں کیا ہیں؟ یہی کہا امام سجاد کے الہی پروردگار جسے تیری محبت کی حلاوت مل جائے اسے دوسری چیزیں کیا کریں گی؟ جسے تیری محبت مل جائے، جس کو یہ محبت مل جائے اس کو نہ شہرت، نہ دولت، نہ خوف، نہ مال، نہ جان، کچھ بھی نہیں ہے، وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔
وہی اس مقصد پہ پہنچ سکتا ہے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کٹ بھی جاؤں گا، مر بھی جاؤں گا تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ لذت دیکھ رہا ہے۔ کربلا اسی محبت کا جمال ہے۔ ایک جملہ بس آپ کی زحمت ہے عزیزان محترم، ایک جملہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ خواہ، ایک جملہ کہ جب ابن زیاد لعین نے پوچھا کہ ہم نے کربلا میں یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ نے کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جمال ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم کیسے اس جمال کو دیکھیں گے؟ یہ جمال کیا ہے عزیزان محترم؟ ہم اس وادی میں نہیں پہنچ پا رہے کربلا کی۔ یقیناً یہاں پہنچنا آسان نہیں تھا، وہ ام المصائب بنی تو یہ جمال نظر آیا۔ مصیبتیں دینی پڑتی ہیں اس جمال تک پہنچنے کے لیے، اور ہم بھی اپنی زندگی میں بہرحال کوشش کریں کہ اس جمال کی طرف بڑھیں، کہ خدا خود ہمارے قلب کو روشن کرے تاکہ ہم اس کی عظمتوں کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو دیکھیں۔ مرنا تو سب نہیں ہے، اور حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنا تو ہے، سب کو موت آنی ہے، مر کے اپنی چیزیں دیکھو گے تو کیا کمال ہے؟ مرنے سے پہلے مرو تاکہ اس مقامات کو پہلے ہی دیکھ لو، اس چیزوں کو پہلے دیکھو۔ لذت تو اسی میں ہے، ان عوالم کو دیکھو جس میں امام موجود ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو انسان۔ آیت اللہ عظم بہجت فرماتے تھے کہ ہم جو ہے وہ، ہم نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ جو درس ہمیں دیتے ہیں یہ ایک ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، اس کو بڑھا دیں، آپ تھوڑا زیادہ دیا کریں۔ تو کہا جاؤ مسجد سہلا میں نماز پڑھو اور صبح واپس آ کر مجھے بتاؤ۔ گئے، دوسرے دن واپس آئے، کہا کیا دیکھا؟ کہا مغرب کی نماز میں تو بڑا رش تھا، پھر آہستہ آہستہ رش کم ہو گیا، اور پھر تہجد میں تھوڑے سے بزرگ تھے۔ کہا جوان کتنے تھے؟ کہا میں اکیلا ہی جوان تھا۔ کہا اگر اس وقت میں تم جوانوں کا اضافہ کر دو میں درسوں میں اضافہ کر دوں گا۔ کتنے جوان ہیں رات کی تاریکی میں جو خدا سے گفتگو کرتے ہیں؟ کتنے جوان ہیں؟ بزرگ تو ظاہر ماشاءاللہ کرتے ہیں، ظاہر انہی کی وجہ سے برکتیں ہیں۔ جوان رات کو اٹھ کے خدا سے مناجات کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جوان فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، مناجات کرتا۔ تو کیسے ہم پہنچیں گے عزیزان محترم؟ یعنی آپ خود اپنے آپ پر کوشچن مارک لگائیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ جوان چاہیے، جوان چاہیے، جوان کا ذکر سنتے رہتے ہیں۔ ایک جوان تھا، امام، چوتھے امام بھی کربلا میں جوان ہے، زیادہ عمر نہیں ہے امام کی، لیکن کیسی عبادت ہے، کیسی مناجات ہے، کیسی حمد و ثنا ہے خدا کی بارگاہ کی۔ یہ وہ زاویہ ہے جو پوشیدہ ہے ہماری زندگی میں، اور یہ دعائیں اور مناجات ویسے بھی ہماری زندگی میں کم ہے بہت زیادہ۔ تو ہم متوجہ ہوں، یہ رابطے کو عزیزان محترم، بس خلاصہ، رابطے کو مضبوط کرے گی، اور جب خدا سے رابطہ مضبوط ہو گیا تو پھر کوئی چیز آپ کو توڑ نہیں سکتی، کوئی چیز آپ کو خرید نہیں سکتی۔ ایک شہید کی وصیت اپنے بیٹے کو کہ اپنے آپ کو اس کمال پہ لے جاؤ کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے، خدا تمہیں خرید لے۔ نہ دنیا، ہم نے اپنے آپ کو بنایا کہ دنیا خریدے، کارپوریٹ خریدے، نفس خرید لے، خواہشات، چھوٹی چھوٹی خواہشات پر اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ ایک تصویر پہ جوان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، ایک لمحے میں انسان نامحرم تعلقات میں بیچ دیتا ہے، جبکہ خدا اس قابل کرے کہ خدا خریدے، خدا کہے کہ ہاں یہ میرا، میں نے اس کو خرید لیا۔ جب وہ لوگ لے لے بس پھر کیا ہے زندگی میں؟ جب اس نے لے لیا تو پھر تو سب اسی کا ہے، وہ سب کھول دے گا آپ کے لیے۔ یہ جو ہم بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے، اس کے خزانے کئی بڑے ہیں۔ وہ جب پتھروں کے اندر کیڑوں کو غذا دے سکتا ہے
سمندر کی تہوں کے اندر مچھلیوں کو غذا دے سکتا ہے، ہواؤں میں پرندوں کو جب وہ سب دے سکتا ہے تو اس اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے گا؟ یہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو گرایا ہوا ہے، اور یہی پستی ہمیں تباہ کر رہی ہے، انسانیت سے دور کر رہی ہے۔ انسان محترم، اسی کی ضرورت ہے، اور ان مناجات اور دعاؤں کی طرف یہ میرا چوتھا امام اپنی ساری زندگی کرتا رہا۔ درود سے دعا شروع کی اور اس کے بعد آگے، لیکن عجیب ہے، خادم امام کے غلام بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی پانی دیتے تھے تو پانی کو دیکھ کر یہ ہمارا امام گریہ کرتا ہے۔ کہا جب بھی کھانا دیا جاتا تھا تو امام کھانے کو لے کر گریہ کرتے۔ کہا بستر بنایا جاتا تھا مگر امام زمین پر سوتے تھے۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا ہوا، پانی وضو کے لیے ہے تو گریہ ہے، نماز پر کھڑے ہیں تو گریہ ہے۔ کہیں جانور کو قربان ہوتے دیکھا تو مولا رک گئے، کہا اسے پانی پلایا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ 5 گریے مشہور ہیں، امام چھٹے امام کی حدیث ہے، 5 گریے کائنات کے۔ ایک حضرت آدم کا گریہ ہے کہ جب انہیں روئے زمین پر بھیجا گیا۔ ایک حضرت یعقوب کا گریہ ہے جو حضرت یوسف کی جدائی میں گریہ کرتے رہے۔ ایک خود حضرت یوسف کا گریہ ہے، اور ایک گریہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور ایک سید الساجدین کا گریہ ہے جو کئی سال پر محیط رہا۔ کہنے والوں نے کہا مولا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کربلا کو بڑا وقت گزر گیا۔ کہا کہ یعقوب کا ایک بیٹا صرف جدا ہوا تھا، حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اتنا گریہ کیا آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو، گریہ نہ کرو، خون کے آنسو۔ امام نے عزیزان محترم، وقت کا امام بھی گریہ کرتا ہے۔ یہ کیسے گریہ نہ کرتے؟ اپنے سامنے نے کیا کیا مصیبتوں کو، کیا کیا مشکلات کو امام نے دیکھا۔ ہم تو بہرحال بیان کرتے ہیں اور اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تو امام جانتے ہیں کہ روز عاشورہ کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن شام غریبہ سے جو مشکل شروع ہوئی۔ امام کی امامت کا پہلا سوال کتنا عجیب ہے کہ بی بی زینب آ کر فرما رہی ہیں بیٹا سجاد خیموں میں، کتنا سخت ہے امام کے لیے کہ نہیں مرے نہیں اغیار کے مجمع میں آ جائے، غیروں کے مجمع میں آ جائے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ آسان نہیں تھا۔ امام سجاد کو جو غم کھا گیا وہ بڑا عجیب غم ہے، ہم اسے درک نہیں کر سکتے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، اور تبھی ہم اس گریہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے جسے امام سجاد علیہ السلام نے کیا۔ وہ گریہ اور مشکلات امام کی اس عالم کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول نہیں سکتی۔ امام سے پوچھا کہ کون سی ایسی چیز ہے نا کہ کربلا میں ایسی کون سی چیز تھی اس پورے واقعے میں جس نے آپ کو سب سے زیادہ رنجیدہ کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر کے سینے پہ جنیزہ لگا، امام نے یہ نہیں کہا کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے، علی اصغر کو تیر لگا، نہیں، یہ سارے غم اپنی جگہ پر، لیکن امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ اس شام میں کیا ہوا ایسا؟ کیا ہوا شام میں جسے میرا مولا اتنا یاد کرتا ہے، اتنا یاد؟ خود امام
ایک جگہ مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ہم دشمن ہمیں اس طرح لے کر چلتا تھا کہ ایک تو رسیاں، توق، اور ایک عجیب کیفیت ہے مقتل کی جملے کی. کہا کہ ہمارے سب چاہنے والوں کے سر نیزوں پہ، اور جب آنکھوں سے آنسو کسی کی آتا تھا تو یہ اس کے سر پہ بھی نیزہ مارتے تھے. یہ بیمار سب سے سخت مرحلہ. کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر امام سجاد کی جان کو حضرت زینب نے بچایا ہے. ایک وہ مقام ہے کہ جب یہ بیمار خیمے میں ہے تو یہ خیموں میں آئے اور انہوں نے چاہا کہ امام کو ختم کریں. بی بی زینب آگے آ گئی. کہا کہ اس سے پہلے مجھ سے گزر کے جانا پڑے گا. کہا کہ یہ بیمار ہے، چھوڑ دو، اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے سخت مرحلہ استاد فاطمی نے یہاں بیان کرتے ہیں کہ 11 محرم کو جب اس کارواں کو مقتل کے پاس سے گزارا گیا، عجیب کیفیت ہے، عجیب حال ہے. اس کے چند زاویے ہیں کہ پتہ نہیں میں کتنا بیان کر پاؤں گا آپ کو. کہ جب مقتل کے پاس، مقتل کیا ہے؟ مقتل جو ہم سنتے رہتے ہیں، مقتل کیا ہے؟ اس ٹائم کربلا کیا تھا؟ ایک میدان تھا نا. ایک طرف خیمے تھے، وہ بھی جل چکے تھے، دور کہیں پانی تھا. ایک میدان ہے اور وہاں پر سر بریدہ لاشیں، اسے مقتل کہتے ہیں. سر بریدہ لاشوں کو مقتل کہتے ہیں. اس مقتل کے پاس سے ان کو گزارا گیا. کیسے گزارا گیا؟ سواریوں پہ زین نہیں ہے، مہارے نہیں ہیں، ان کو گزارا گیا. اب جب گزارا گیا نا تو امام نے ایک بدن کو دیکھا. کیسا بدن ہے؟ سر بریدہ ہے، کچھ بھی بدن پہ نہیں ہے. صرف کرتے پہ، جو میرا چھٹا امام کہتا ہے نا، صرف کرتے پہ 100 زخموں کے نشان کرتے پہ تھے، وہ بھی نوچ لیا گیا تھا. تو بدن پہ کتنے ہوں گے؟ اس حالت میں جس پر کربلا کی خاک اٹی ہوئی ہو. امام نے جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی تو استاد کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ امام کی روح پرواز کر دی، بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے اس مقام ہی، وہی وہ مقام ہے کہ جہاں بی بی نے یہ کہا یہ میرا بھائی حسین ہے. ہاں آزاداران محترم، اس حالت کو میرا مولا نہ پہچان پایا، نہ برداشت کر پایا. گزر گیا وقت، آپ نے یہ مصائب سنتے رہے. ہاں عزیزان محترم، آئے امام کے اس غم کو تھوڑا سا عکاسی اگر ہو پائے. یا امام زمانہ، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے، کتابیں یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کو بھی سب سے زیادہ اپنی پھوپھی کا غم کھا گیا ہے. آپ بھی اپنی پھوپھی کے غم کو بہت یاد کرتے ہیں. زیارت نہیہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. ہاں راوی کہتا ہے کہ میں جب شام میں داخل ہوا نا تو میں نے دیکھا شام کے لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے. میں نے کہا کیا ہے، کوئی عید کا دن تو نہیں ہے آج؟ کہا نہیں، ایک باغی تھا نا جنہوں نے قیام کیا تھا، ان کے اسیروں کو لایا گیا ہے، ان کے مردوں کو مار دیا گیا. کہتے جیسے ہی میں وہاں پہنچا، میں نے جب سر نیزے پر دیکھے نا تو میں نے کہا یہ تو جانے پہچانے سر ہے. میں نے نیچے دیکھا تو میں نے دیکھا میں نے امام کو، میں امام تک پہنچا، گردن میں توق ہے، ہاتھوں میں رسی ہے. مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کا وقت نہیں، تیرے پاس کچھ دھرم دینار ہیں؟ کہا ہاں. کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا ان کو دے، اور انہیں کہے تھوڑا آگے جائیں. کہا کیوں؟ کہا لوگ ان نیزوں کے سروں کو دیکھیں، میرے اہل حرم پر نگاہیں نہ پڑیں. آزاداران محترم، امام سجاد کو یہ غم کھا گیا. یہ اغیار کا مجمع، یہ غیروں کا مجمع، اور یہ سید زادیہ، یہی وہ شام کا غم تھا جو ساری زندگی امام کو رہا. وقت گزر گیا، امام کو بھی زہر دیا گیا. بس میں تیری سے آخری مراحل کی طرف، امام کو زہر دیا گیا، امام کی شہادت ہو گئی.
وقت غسل آیا جب میرا 5واں امام اپنے بابا کو غسل دیکھ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا امام کے بدن پر نشانات ہیں۔ کیسے نشان ہے؟ ایک سیاہ نشان امام کی کمر پر بھی تھے، اور کہتے ہیں بعض کے امام بھی اپنے بابا کے بدن کو دیکھ کر گریہ کیا، جیسے مولا کائنات نے اس وقت جب اپنی زوجہ کو غسل دے رہے تھے تو گریہ کیا تھا۔ بی بی نے بھی بڑی چیزوں کو چھپا کر رکھا۔ امام سجاد بھی اپنے بیٹے سے بہت زخم چھپاتے رہے، نہ جانے کون کون سے زخم تھے نہیں معلوم۔ عزیزان محترم، مقتل تو صرف ان نشانوں کو کہتا ہے جسے امام رات کو اٹھا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے ان تازیانوں کے زخم بھی ہوں، اس توق کے نشان بھی گردن پہ ہوں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا اپنے 5ویں امام سے، مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل کفن دیا، آپ نے جنت البقیع میں دفنا دیا، بڑے آرام سے دفنا دیا، مگر لا یوم یوم کا ابا عبداللہ، مگر جس طرح آپ کے بابا کربلا کے 3 دن پہنچے، اس غربت میں کسی اولاد نے اپنے باپ کو نہیں دفنا۔ جب بنی اسد کے قبیلے سے ایک ایک کر کر مولا نے نشاندہی کی نا، پھر ایک قبر ایک بدن کی طرف کہ جو نہ جانے کتنا چھوٹا ہو چکا تھا، کہا مولا نے میں خود دفناؤں گا۔ کہا کس کا ہے؟ کہا میرے بابا کا بدن ہے، اسے دفنانے کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب آزادانہ نے محترم نہ جانے کس طرح اس بدن کو اٹھایا جو کہ اپنے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے بھی مس ہو چکا تھا، جس پر اتنے نشان تھے، دفنایا اور مٹی ڈال دی۔ بس ایک جملہ کہوں گا، جب بھی یاد آئے تو گریہ کیجئے گا۔ وقت گزرا، لوگوں نے دیکھا 4تھے امام کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ریت میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کے ہاتھ پہ ایک انگلی نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی جلوس مجلس عزاداری ہو رہی ہے، ان سب مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار یہ ہمارے ملک میں جو فرقہ واریت کی ہوا کو جو ہے وہ بھڑکایا جا رہا ہے، ان سب دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ ہمیں اپنے ملک میں امن کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین کو آپس میں محبت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ اور باقی زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جلد سے جلد اس بیماری اس وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا اس کے علاوہ بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ پروردگار انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ ہمیں اپنی مناجات کی لذت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم ان ایام میں جو کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی قربت نصیب فرما۔ ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس عزاداری کا اصل ہدف وقت کے امام کی معرفت ہے، پروردگار ہمیں وہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ فتنوں کے دور میں پروردگار ہمیں کامیابی کے ساتھ سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد۔